آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ ہم نے 8 فروری کا مطالبہ جو ہے وہ نکال دیا. میں اس پوائنٹ کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں. خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے آپ بتائیں, حکومتی کمیٹی بتائے کہ کیا ہم نے پہلی میٹنگ میں, کیا ہم نے دوسری میٹنگ میں یہ بات نہیں کہی کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ہم آپ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتے. ڈینائی کریں اسے, یا پھر وہ جو ان کیمرہ ریکارڈنگ ہے اسے کھول کے لے کے آئیں, پتہ لگے کہ ہم نے وہاں پر کیا. ہم آج بھی آپ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں, دس وے اور دیٹ وے, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. آپ کو مسلط کر دیا گیا ہے, اس لیے آپ سے بات ہو رہی ہے. ہم 8 فروری کے الیکشن کو جو ریگ کیا گیا, ہم اس مطالبے سے بالکل پیچھے نہیں ہوئے. یہ 2 مطالبات تھے ابتدائی طور پر آگے بڑھنے کے لیے, اس لیے کہ اگر ہم 3 اور مطالبات آپ کے سامنے رکھ دیتے تو چیخیں نکل جانی تھی. ابھی تو یہی نہیں سنبھالے جا رہے جس میں آپ نے معصوم پاکستانیوں کو گولیاں مار کے شہید کیا ہے اور زخمی کیا ہے. ابھی تو یہ برداشت نہیں ہو رہا, ابھی تو اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. وہ ہمارے مطالبات ایز اٹ از قائم ہیں. ہم ٹریبیونلز کے فیصلوں کے اوپر بات کریں گے کہ ٹریبیونلز نے جو فیصلے سنانے ہیں وہ سنائے جائیں, ججز کو پریشرائز نہ کیا جائے. وہ سیکنڈ فیز ہے. آپ زیادہ کالی میں ہیں, زیادہ پریشان ہیں, آپ کی پریشانی کا مجھے اندازہ بھی ہے, گزشتہ چند دنوں سے زیادہ بڑھ چکی ہے آپ کی پریشانی. تو کوئی نہیں, جو جرم آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر, میں آپ کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا, آپ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کریں گے, لیکن ان شہیدوں کے خلاف آپ کا ضمیر بھی آپ کو رات کو چوکے مارتا ہوگا, آپ کا ضمیر بھی لعنت ملامت کرتا ہوگا کہ آپ نے 13 پاکستانیوں کو گولیاں مار کے شہید کیا. اور مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو آج کہہ رہے تھے نام نہیں دیے, وہ چلے رہے جے آلو, ان کو اخلاقی جرت آتے آپ کو دے دیتے ہیں انہوں نے نام, پر تو دے رہے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن کو جائیں گے, نام میں نے آپ کے سامنے دے دیے ہیں, زخمیوں کے بھی میں نے آپ کے سامنے دے دیے ہیں. اسے کے اوپر ورکنگ جاری ہے, جتنے کام ہوتے جائیں گے ہم اس کے ساتھ خود بتاتے جائیں گے کہ اتنے کام ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی آج کی پریس کانفرنس مذاکرات سے بھاگنے کا ایک بہانہ ہے. ہم نے کہا آپ 7 دن لے لیں. وزیر اعظم صاحب آپ کے ویلے بیٹھے ہیں, اللہ کے فضل سے انہیں دنیا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے انہیں پوٹ پالش کرنے کے. دنیا کا کوئی ملک انہیں اپنے ہاں بلا کے راضی نہیں ہے. وہ زبردستی کے جفی باز ہیں, ہر بندے کو پکڑ کے جفیاں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں, اسے شیک ہینڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو سفارتی آداب کو بھی مد نظر نہیں رکھتے. آپ نے 7 دن ان سے کیا ڈسکس کرنا. پھر آپ نے اس میں یہ کہا کہ جی یہ 7 ورکنگ دن کر دیں, 3 دن اور درمیان میں سے نکل جائیں گے. اسی آخیا جی تسی لے لو, ہماری ڈیڈ لائن 4تھی میٹنگ تب ہوگی جب آپ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہاں میں رسپانس کریں گے. آپ پرنسپلی ایگری کریں گے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنانے پہ گورنمنٹ راضی ہے, تو اس کے ٹی او آرز کے لیے ہم پھر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 4تھی میٹنگ میں ہمیں آ کے یہ بتانا ہے کہ جناب ہم راضی ہیں تو نہیں راضی کیا ہم نہیں, تو وہ اس کے لیے 4تھی میٹنگ کی ضرورت نہیں, تو سانو ادھر ہی دس دیو. لیکن کٹ آف ڈیٹ 31 ہی ہے, ہم 31 سے آگے نہیں جا رہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. یہ فرمائیں کہ آپ جس طرح خواجہ آصف کے الفاظ ہمیں پارلیمنٹ میں یاد ہیں کہ پی ٹی آئی والوں تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے اوپر چھت گرے, تو ان کے پاس بھی اس وقت انفارمیشن تھی جو بیک گراؤنڈر پہ ہو رہا تھا. کیا آپ کے پاس بھی ایسا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے منتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور ان پہ بھی کوئی اس طرح کی چھت گرنے والی ہے, اور آپ کے پاس بھی خواجہ آصف جیسی کچھ معلومات ہیں؟ میری سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری تربیت میرے باپ نے اور میری والدہ نے کی ہے, کبھی بھی میں نے نا بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کی. میں ایک غلیظ زبان استعمال کرنے والا جو شخص ہے جس کے زبان کے شر سے غیر تو غیر اپنے بھی محفوظ نہیں ہے, میرا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ نہ لیں. میرے مورل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ خواجہ صاحب سے بہت ہائی ہیں,
ان کی زبان کی بد کلامی سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے. میں نے کبھی بد کلامی نہیں کی. جہاں تک رپورٹس کی بات ہے سر, ہمیں کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نہیں مانتے تھے, آپ کو ماننا پڑ گیا. ہمیں آپ کی باڈی لینگویج, ہمیں آپ کی پریشانیاں, ہمیں آپ کی ٹیلی فونک کالز, سب لیگی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ جلد آئینی قانونی طریقے سے اپنی عدالتی جنگ لڑ کے عدالتوں سے سرخ رو ہو کے باہر آ رہا ہے. سر پی ٹی وی پر ایک وضاحت آئی ہے کہ منسٹر گوہر اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سیکورٹی ذرائع سے ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی, حالانکہ وہ خالصتاً سیکورٹی امور پر گفتگو ہوئی. ایک طرف حکومت مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہی, دوسری طرف جو اندر کھاتے مذاکرات چل رہے تھے ادھر سے بھی یہ وضاحتیں آنا شروع ہو گئی, تو کیا مذاکرات اس کا مطلب نہیں ہو رہے پھر؟ نہیں جی, اندر کھاتے کوئی مذاکرات نہیں چل گنڈا پور رہے صاحب نے مانا ہے. تھے. گنڈا پور صاحب از دا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس. ان کے تو تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. انہوں نے تو سیکورٹی کی میٹنگز میں بیٹھنا ہوتا ہے. غور خان صاحب جس میٹنگ میں گئے تھے وہ میٹنگ بھی سیکورٹی کی میٹنگ تھی. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ جی. میرا خیال ہے کہ وہ پھر وہ جو ذرائع ہیں جہاں سے ابھی خبر چلائی جا رہی ہے پھر میرے تے چڑھ جائیں گے. سر میں ادھر پھر آپ کی طرف 3 صفحات کی آپ نے ٹی او آز دی. کیا آپ نے کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ اس کے بعد بھی مطالبات ہوں گے, یہ شرائط ہیں, یا کہ صرف یہی مطالبات تھے اور وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ سر ان کیویں دسی ہے, زبانی بتائیں تو انہیں یقین نہیں آتا, تحریری طور پر بتائیں تو انہیں یقین نہیں آتا. وہ ہمارے پنجابی میں ایک ہے نا, وہ کہتے ہیں آٹا گوندہ ہلدی کیوں ہے, تو وہ وہی مسئلہ ہے بھی جناب ہم تسی یہ نہیں پایا, تسی یہ نہیں پایا. بھئی ہماری مرضی, ہم جو ڈالیں ہم نہ ڈالیں, ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی. میں پھر بھی اس اوتھ کا پاس رکھ رہا ہوں جس کے تحت میں اندر کی چیز باہر نہیں بیان کر سکتا, وگرنہ اگر میں باہر بیان کر دوں اس میٹنگ کی تو پریشانی ہے. ہمیں صاحب جو آپ نے آج ڈرافٹ دیا ہے اس کے مطابق اس میں کسی کا نام نہیں ہے, تو کیا جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اس کا آج آپ لوگوں نے ڈرافٹ میں ذکر نہیں کیا, کیا ان کو آپ نے کہا نہیں کہ بانی چیئرمین کی رہائی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کے بعد کیا ہم مذاکراتی عمل کو ختم سمجھیں؟ میں آپ کے دیکھیں دوسرے سوال کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں. جہاں تک مذاکرات کا عمل ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کے رویے کے اوپر کہ حکومت اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیا رسپونڈ کرتی ہے. اگر حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن بناتی تو مذاکرات کو ختم ہی سمجھیں جی, دیٹ از ون تھنگ. دوسری جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا اور باقی ہمارے اسیران کا نام نہیں ہے, ساڑی مرضی. وہ نام اگر آج ہوتا نا سر, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, جو بڑے غصے میں ہوئی ہے, بڑی فرسٹریشن میں ہوئی ہے, اس میں ایسے کر کے صفحہ آگے کیا جانا تھا, دکھایا جانا تھا. دیکھیں جی, یہ لائن نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم عمران خان, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, سرفراز چیمہ, ان کی رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ این آر او ہم مانگ نہیں رہے تو ہم لکھ کے کیوں دیں؟ جہاں تک جب بات ہے پولیٹیکل اسیران کی رہائی کی بات آئے گی تو سب سے پہلا نام عمران خان ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی قیدی ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر حکومت کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مذاکرات کی تیسرے دور کے بعد, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کے بعد اب آپ کا جو ہے پلان بی کیا ہوگا 31 تاریخ کے بعد؟ سر ہمارا بی بھی ہے, سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, اس کے اوپر بڑی ورکنگ چل رہی ہے, اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں بنا دے نہ بنا جی. میں تو کل بھی کہا تھا, مجھے کسی ساتھی نے پوچھا کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم کر دو, تو میں کنوں کہہ رہا ہے, ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ, ہی از اے ڈیفینس منسٹر, جا کے اپنی گورنمنٹ کو ختم کر دو. سر جب آپ کو پتا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھی, تو آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے کیوں تھے, یا آپ صرف حکومت کو چیک کر رہے تھے؟ نہیں, یہ غلطی بھی نہیں ہوئی جی. غلطی کیوں ہوئی؟ 9 ماہ سے تو یہ بیانیہ تھا نا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے کیوں نہیں, یہ ایک بیانیہ بنایا گیا, ہم بات نہیں کرنا چاہتے. پھر اشارتاً کنایتاً کمیٹی کے چند ممبران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دوسری سائڈ پاور کوریڈورز کو بھی آن بورڈ کر لیا گیا. اسی آخیا چلو ٹھیک ہے, تسی کر لے تھے, اور اگر آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے تو اب آپ کا اختیار سامنے آ جائے گا, تو وہ اختیار آپ کے سامنے ہے جی. اب کم از کم ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے سیاسی لوگوں کو, آپ نے حکومت کو موقع نہیں دیا. ہماری طرف سے پورا موقع دیا گیا, اور اس سے جائز مطالبات کسی بھی جگہ پر پیش نہیں کیے جا سکتے. ٹو اسٹارٹ وتھ, تھینک یو سر, تھینک یو.